صدقاتكم بالمن والأذى الذي تنفقونه رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر. مولانا صدقات کی قبولیت کے لیے ضروری ہے کہ من و اذى بھی نہ ہو اور کسی طریقے پر ریاکاری نہ ہو، گھٹیا قسم کا مال بھی نہ ہو، مصرف میں صحیح مصرف کا انتخاب کیا جائے، سودی مال سے بھی نہ ہو، یہ ساری چیزیں ضروری. اب ایک مثال بتاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بال بڑے پتھر ہوتے ہیں، ان پتھروں کے اوپر مٹی جم جاتی ہے. مٹی جم جاتی ہے تو اس میں اگر کوئی پودا ہو، آدمی اگائے، پودا اگ سکتا ہے، فصل اس پر اگ سکتی ہے اس مٹی میں جو پتھر کے اوپر ہے. لیکن ظاہر ہے کہ جیسے کہ اچانک کوئی زوردار قسم کی بارش اگر آ جائے اور اس مٹی کو بڑے پتھر سے اڑا دے تو اب تو یہ کہ وہ کسی کام کا وہاں کوئی فصل اگے گی نہیں. اسی طریقے پر آپ نے صدقہ کر لیا، یہ صدقہ آپ کا اس مٹی کی طرف بہت صدقہ جمع ہو گیا اور آپ کی یہ توقع اور امید بھی ہے کہ میں اس سے کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ حاصل کروں گا اور یہ صدقہ مجھے فائدہ دے گا. لیکن اس میں آپ نے ریاکاری کی تو ریا وہ بارش کی طرح جیسے مٹی کو اڑا دیتی ہے بارش، اسی طرح ریا نے یہ کر دیا، آپ کے پورے صدقے کو ختم کر دیا. اب اس صدقے سے آپ کو کسی چیز کا فائدہ نہیں ہے. مثال سمجھ میں آ گئی نہیں؟ پتھر پہ مٹی جم جائے اس میں اس بات کی توقع ہوتی ہے کہ اس مٹی پہ آدمی فصل اگائے، اس سے پودے اگائے، بڑی سی مٹی جمع ہوتی ہے. لیکن اچانک بارش آ جائے تو اس مٹی کو اڑا کر کے لے جائے، صاف چٹیل قسم کا بالکل چٹیل پتھر رہ جائے تو اس پتھر پر کوئی فصل اگے گی نہیں. تو اسی طریقے سے یہ ہے کہ آپ کا صدقہ بہت کیا، آپ نے بہت کیا اور اس سے امید ہے کہ آپ کو کچھ کام آ جائے یہ صدقہ آخرت میں. لیکن جب آپ نے ریا اس میں کر دی تو ریا جب اس میں آ گئی، لہذا آپ کے اس صدقے کو اس بارش نے جیسے مٹی کو ختم کر دیا، آپ کے صدقے کو بھی ختم کر لیا. اس صدقے کا کوئی فائدہ نہیں. اور ظاہر ہے کہ ریاکاری وہ کرے گا جو منافق ہوگا، اور منافق اندر سے کافر ہوتا ہے. منافق پرلے درجے کا کافر ہوتا ہے، اسی کو بیان کر رہا ہے قرآن. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، آپ باطل نہ کرو، ضائع نہ کر دو اپنے صدقاتکم بالمن، احسان جتلا کر کے، والاذی، فقیروں کو تکلیف دے کر کے، ابطالا کائنا، یہ مفعول مطلق بنے گا، ابطالا کائنا، اس طرح باطل نہ کرو کالذی ینفق، اس منافق کی طرح، ینفق مالہ، جو اپنے مال کو یہ کہ خرچ کرتا ہے، ریا الناس، حال قولہ مراعیا الناس، مفعول یہ حال بنے گا ینفقوں کی ضمیر سے کہ لوگوں کو دراہنے کے دکھلاتے ہوئے یا دکھلاوے کے لیے، تو پھر مفعول لہو بنے گا دکھلاوے کے لیے یا یہ کلام دکھلاتے ہوئے. ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ اور آخرت پر اس کا ایمان نہیں ہے. فمثلہ، اس کی مثال کائن، اس طرح ہے کحال صفوان، جیسے کہ پتھر کا ایک حال ہوتا ہے. یہ حال اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کاف کو زائد نہ ماننا پڑے. فمثلہ، فحال، اس کی حال کائن کحال صفوان، اس پتھر کی طرح. یہ صفوان موصوف ہے، علیہ تراب، جس ہی پر کوئی یہ کہ مٹی ہے. فاصابہ وابل، زوردار قسم کی بارش آ گئی. فترکہ صلدا، اس پتھر کو اس نے بالکل خالص صاف کر کے یہ کہ چھوڑ دیا. بس یہ ہو گیا، اس پتھر سے کوئی فصل حاصل نہیں ہوگی، آپ کے صدقے سے بھی کسی قسم کا کوئی ثواب نہیں. آگے جملہ استئنافی ہے، لا یقدرون، یہ مرائی لوگ، دکھلانے والے لوگ، یا احسان کر کے احسان جتلانے والے، صدقہ کر کے احسان جتلانے والے، یہ طاقت نہیں پائیں گے علی شیء مما کسبوا، مما تصدقوا، جو انہوں نے صدقہ کر دیا اس کے کسی چیز پر ان کو قدرت نہیں ہوگی، کوئی ثواب حاصل نہیں کریں گے. لا یقدرون علی شیء کائن مما کسبوا مما تصدقوا، جو صدقہ انہوں نے کیا اس پر قدرت نہیں پائیں گے، اپنی کمائی کی جو ہاتھ ان کو نہیں لگے گی، مانا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ان کو. اور اس قسم کا ریاکار والا آدمی کیا ہوگا؟ یہ تو کافر ہی ہوگا. منافق کافر ہوتا ہے. واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ تعالیٰ کافروں کو، ریاکاروں کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہے کہ ان کی رہنمائی نہیں کرتا کہ ان کو جنت تک ان کی رسائی ہو جائے یا یہ کہ وہ ٹھیک ہو جائے. اس کے بعد فرماتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا اس میں زمینوں میں بعض بالکل کھڈے والے علاقے ہوتے ہیں، وہ کھڈے والے میں اتنے فصل نہیں ہوتی جتنے کچھ اونچی زمین ہوتی. اس زمین کے اندر اونچی، تو اونچی زمین پر پانی بھی اس کو ملے، اور اگر پانی نہ ملے تو شبنم سے بھی
کبھی یہ کہ اس کا کچھ معمولی گزارا ہو جاتا ہے۔ تو اسی طریقے پر فرماتے ہیں، اب مثال دیتے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے جو لوگ صدقہ کرتے ہیں، ان کی حیثیت بالکل اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر، اور ظاہر ہے کہ اونچی جگہ پر جو باغ ہو اس کو پانی، بارش آئے گا تو اس سے فصل دے گی، اور اگر بارش نہ آ جائے تو کم از کم اس کو فوارے لگ جائیں، شبنم لگ جائے، تب بھی وہ اپنی فصل دے گی۔ تو اسی طرح صدقہ تھوڑا سا ہے، صدقہ تھوڑا سا ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس میں ریاکاری نہیں ہے، اللہ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی دل جمی سے آدمی کرتا ہے، انشاءاللہ اس صدقے کے اندر بھی برکت ہوگی۔ سمجھیے میری وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، یہ اللہ والوں کے لیے جو صدقہ ریا سے جو بچتے ہیں ان کے لیے مثال ہے۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، جو لوگ اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی رضا کو طلب کے لیے، مفعول لہ ہو گیا ينفقون کے لیے، وتثبیتا من انفسہم، اور اخلاص نیت کے ساتھ، خلوص نیت سے۔ تثبیتا من انفسہم کا مطلب یہ ہے اپنے دلوں کو عادی بنایا ہے اس صدقے کا کہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے۔ ثبتوا انفسہم، جنہوں نے اپنے دلوں کو جمع کر کے رکھا ہے کہ اس طریقے پر ہو سکتا، لیکن ترجمہ آپ اردو میں کریں گے تثبیتا من انفسہم، اور اپنے دلوں کی دل جمی سے کرتے ہیں، معنی دلوں کی ثابت قدم اور دل خوش دلی سے کرتے ہیں اور اخلاص نیت سے کرتے ہیں۔ یہ مفعول لہ ابتغاء پر عطف ہو گیا، یہ مفعول لہ ہو گیا، اور یہ سلم موصول سلم مسلو کے لیے مبتدا ہو گیا۔ خبر اس کی کائن کحال جنت، اس باغ کی طرح ہے، جنت موصوف ہے، کائنۃ بربوۃ، جو اونچی جگہ پر، یہ اس کے لیے صفت، اصابها وابل، اس کو یہ ہے کہ زوردار قسم کی بارش لگے گی، یہ جملہ بھی جنت کے لیے صفت ہے۔ فآتت اکلها، اصابت پر عطف ہے، فآتت اکلها ضعفین مضاعفتین، بس وہ اللہ کا بھلا کریے کہ دگنا سے گنا وہ پھل دیتا ہے۔ فآتت اکلها ضعفین، یہ ضعفین حال ہے اللہ کا بھلا کریے کہ اکل سے، فآتت اکلها ضعفین، یہ سب اللہ کو بھلا کریے کہ اس کا عطف ہو گیا اصاب پر، اصاب صفت ہے جنت کے لیے، مضاف الیہ مضاف کے لیے، مثل کے لیے، اور مضاف الیہ جار مجرور متعلق خبر ہے مثلوں کے لیے پہلے والی۔ واللہ بما تعملون بصیر، واللہ بما تصدقون بصیر، واللہ بما تصدقون بصیر، جو تم صدقہ کرتے ہو، یا واللہ بما تنفقون بصیر، جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ اس کو خوب دیکھ رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ایک مطلع۔ اس کے بعد اب مسئلہ ہے مولانا، آپ نے دیکھا ہوگا میں ہو گیا بوڑھا، میں مثال سمجھا رہا، میں بوڑھا نہیں ہوں، انشاءاللہ آپ لوگ مجھ سے پہلے بوڑھے ہو جائیں۔ اور جس میں ایک بوڑھا آدمی ہے، بچوں کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، سمجھ میں آئے، بچوں کی شادی بھی نہیں ہوئی ہے، بوڑھا آدمی ہے اور قرض دار ہے۔ بچے کہنے کا بھائی مکان بنا دو، ہماری شادی جلدی کرا دو، اور کہتے بیٹا یہ جو باغ ہمارا باغ جو لگا ہوا نہیں، یہ باغ یہ اتنا بڑا باغ ہے، میں نے بتایا کھجور کی درختیں بھی ہیں، انگور کی درختیں بھی ہیں، چیری بھی ہے، ساری چیزیں اس میں ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ جس وقت یہ باغ تیار ہوگی تو انشاءاللہ کم از کم ہمارے اندازے کے مطابق 40 لاکھ میں تو تیار ہونے والا ایک ہفتے لگے گا، 40 لاکھ میں ٹھیکے پر دے دیں گے، کوئی پٹھان لے لے گا بھائی جان، 40-50 لاکھ سے تیرے لیے مقام بنائیں گے اور تیرے لیے اللہ کو تیری شادی کا انتظام کریں گے۔ سو گئے سارے، بیوی بھی خوش اور یہ بھی خوش اور یہ سارے کے سارے۔ یہ بڈھے کو شدید پیسوں کی ضرورت ہے، ان کی بچوں کو بھی ضرورت ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کی بھی ان کو ضرورت ہے۔ باغ بالکل تیار ہے، باغ بالکل تیار ہے، ایک ہوا آ گئی، تند قسم کی، تیز قسم کی ہوا آ گئی اور اس میں بگولا ہے، تو آگ بگولا، وہ ہوائیں آپ نے دیکھی جو اس کے ساتھ پٹی بھی ہوتی ہے، اس طرح گھومتی ہے اور اس کا سایہ بھی پڑتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں جنات ہے اور بھوت ہے۔ میں بغیرت آدمی جو آپ کو سبق پڑھا رہا ہوں، سمجھ میں آگ بگولا اس قسم کی ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، آ گیا اور فصل کو وہ جلا کر کے رکھ دیتی ہے، فصل وہ سب کچھ، طوفان نے پھل گرا بھی دیے اور جلا بھی دیے، اللہ آپ کو بھلا کرے۔ آپ بتاؤ کہ جب اس نے یہ کہ صبح کو ابا جی کو اٹھا، ہے کیا تمنائیں تھی کیا تھی، لیکن آگ لگی، اس کو آگ لگی، سارے وہ ساری تمنائیں جا کر کے خاک میں مل گئی۔ دیکھو اس کو کتنا بھی افسوس ہوگا، آپ نے مال بھی خرچ کر دیا، خوب خرچ کر دیا، لیکن اس میں ریاکاری نام نمود ہے۔ یہ ریاکاری وہ آگ ہے جیسے کہ اس آگ نے پورے باغ کو ختم کیا، یہ ریاکاری آپ کے پورے صدقے کو اس طرح ختم کیا، اور آپ اس بڈھے کے طرف بے کس بے سہارا ہوں گے جب آپ کو شدید ثواب کی ضرورت ہوگی،
لیکن اس کا باغ تباہ ہو گیا، سوائے ہاتھ پہ ہاتھ ملنے کے اس کو کھا۔ تو بھی اسی طرح تجھے اس آخرت میں ثواب کی شدید ضرورت ہوگی، لیکن تیری ریاکاری کی وجہ سے تیرے باغ کو آگ لگی۔ جب آگ لگی تو یہ کسی طریقے پر یہ تیرے نیکیوں کا جو باغ ہے یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ صدقہ کا باغ، صدقے والا باغ تیرا کام نہیں ہے، جس کو تیرے ریاکاری نے جلا کر کے رکھ دیا۔ اب ہاتھ پہ ہاتھ ملو، جہنم کے لیے تیاری کرو۔ ارے کچھ پڑا نہیں پڑا؟ وَمَثَلُ الَّذِينَ أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ، جس کے لیے باغ ہو جنتٌ کائنۃ من نخیل، کھجوروں کی اور انگوروں کی۔ لیکن آپ نے کہیں بھی نہیں دیکھا دنیا کے اندر جہاں کھجور اور انگور دونوں جمع ہو جائے کسی باغ میں۔ الکھجور یقتضی الگرمی اور الانگور یقتضی الٹھنڈا۔ ملک جتنا ٹھنڈا ہوگا، کوئٹہ ہے اور اللہ کو بھلا کرے زیارت ہے، جتنا ملک ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی انگور عمدہ ہوگا، مستم سمجھے؟ کلا جتنا ملک ٹھنڈا ہوگا اتنا ہی عمدہ یہ ہے کہ انگور ہوگا، اور ملک جتنا زیادہ گرم ہوگا کھجور اتنی عمدہ ہوگی، جیسے خیرپور ٹھیڑی بجگور تربت کی کھجوریں عمدہ ہوتی ہیں، اس لیے کہ یہ علاقے جہنم ہے، گرم، اس لیے سکر کا نام ہے سقر کہتے ہیں جہنم کے طبقے کو۔ جب صحابہ یہاں پر آگے انہوں نے کہا کہ کانہا سقر، گویا کہ یہ جہنم ایسا گرم ہے۔ سقر کیا ہے؟ سقر، اس سقر کو جیسے کہ ہمارے بلوچوں نے اور سندھیوں نے اس کو لسبیلا بنایا۔ یہ دریا کے کنارے پر چلتے چلتے صحابہ کو راستہ نہیں ملا، انہوں نے کہا تنحوا عن الطریق، راستے سے ہٹو، لا سبیل امامنا، آگے راستہ نہیں ہے۔ اس لا سبیل کو سندھیوں نے لسبیلا بنایا۔ چلتے چلتے استعمال کے بعد وہ لا سبیل کو جا کر کے انہوں نے کیا کر دیا؟ لا سبیل کو انہوں نے لسبیلا بنا دیا۔ تو کأنہا سقر، گویا کہ یہ جہنم ہے، لیکن سکر کی کھجور ایسی عمدہ ہوتی ہے کہ سبحان اللہ۔ میں نے سکر میں لاکھوں درخت، ہزاروں نہیں، لاکھوں درخت دائیں بائیں، خیرپور کا علاقہ دیکھو، دائیں بائیں روڈ میں جاؤ، میلوں کے میل جاؤ، مولانا کھجوری۔ میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ہمارے پنجگور کی اور تربت کی کھجور اچھی ہوتی ہے، انہوں نے کہا مولوی صاحب کس دنیا میں رہتے ہو؟ خیرپور کی جو عمدہ جو کھجور ہوتی ہے وہ اس کو اللہ کو بنا کر یہاں سے باہر ملک بھیجا جاتا ہے، دبئی، قطر، مسقط، جو عمدہ کھجور پاکستان کی ہوتی ہے یہاں سے باہر بھیجتے ہیں۔ اور جو کچرا ہوتا ہے وہ ہمیں، جیسے کہ آم، جو ملک جتنا زیادہ گرم ہو آم اتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا ٹھنڈا ہوگا انگور اور مالٹا اتنے ہی اچھے ہوں گے۔ میں نے پنجاب والوں سے حافظ آباد میں گجرانوالے کے قریب جلسہ تھا، میں نے کہا یار ہمارے بلوچستان گرمیوں میں تو جنت ہے، چلو سردیوں میں جہنم ہے، سرد ہے لیکن گرمیوں میں تو جنت ہے۔ آپ کے پنجاب کے بعض علاقے گرمیوں میں جہنم، سردیوں میں سخت سرد، تو تمہارا تو کوئی ایک موسم بھی اچھا نہیں ہے تمہارے۔ تو ہمارے شاگرد نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا استاد جی تمہارے بلوچستان میں کوئی تھوکتا نہیں ہے، تمہارے یہاں ہوتا کیا ہے؟ بلوچستان میں کون سے پانی ہے، کون سی نہریں، کون سے دریا ہے، کون سے باغات ہیں، کچھ بھی نہیں ہے بلوچستان میں، پینے کے لیے تم پانی ترستے ہو۔ یہاں جتنی زیادہ گرمی ہوتی ہے آم اتنا اچھا ہوتا ہے، جتنا زیادہ ٹھنڈ ہوتا ہے مالٹے اتنے اچھے ہوتے ہیں۔ واہ، اس لیے کہ پنجاب کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ بلوچستان والے ایسے ہی رہو، جاہل قسم کے پٹھان اور بلوچ دونوں وہیں پر رہو۔ پنجاب کا مقابلہ سندھ کا مقابلہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اب اس طرح نہیں ہوتا، کسی باغ میں انگور عمدہ ہوں تو کھجور نہیں ہوگی، اور کھجور ہو تو یہ نہیں، لیکن اللہ ایسے باغ کی مثال پیش کر رہا ہے تو اس باغ کے اندر کھجور بھی ہے، انار، اور صرف کھجور انار بھی نہیں ہے، آگے اس میں فرمایا لہو فیہا من کل ثمرہ، ہر قسم کے میوے تو ہر قسم کے درخت بھی ہیں، لیکن کھجور اور انگور یہ عربوں کے ہاں یہ عمدہ قسم کی چیز ہے۔ اب جو امریکی جو وہ ٹیبلٹ جو بناتے ہیں اور جو ٹافی بناتے ہیں اپنے فوجیوں کے لیے، امریکی ٹافیاں 4-4-5 کے جیب میں ہوتی ہے کہ بھائی آپ کو راشن ملے گا لڑائی کے دوران، لیکن اگر آپ کو کہیں طالبان نے گھیر لیا اور 24 گھنٹے میں آپ کو کھانا نہیں ملا تو ایک اتنا
کھجور کا انہوں نے بنایا ایک گولی کیپسول سا بنایا بس اتنا سا، اس کو کھاؤ آپ کی بھوک بھی ختم، پیاس بھی ختم۔ کھجور میں غذائیت ہوتی ہے۔ انگور میں اللہ آپ کا بھلا کرے، انگور کتنا طاقتور ہے، اس لیے جالبوس کہتا ہے کہ جو انگور اور انار کھاتے ہیں وہ اڑتے کیوں نہیں، اور جو گائے کے گوشت کھاتے ہیں وہ مرتے کیوں نہیں۔ انگور اور انار کھاتے جو کیا ہے، آپ دیکھو پٹھان کو، آپ نے دیکھا کہ کیا بنائے، تھرمامیٹر بنائے، تھرمامیٹر، تو تھرمامیٹر آپ نے بنایا تو یہ صرف عام لوگوں کے لیے بنایا، آپ اس کو منہ میں دیں گے کہ کتنے بخار اس میں کتنا ہے، آیا سمجھے؟ لیکن اس تھرمامیٹر مشین والے کون ہے، ہاتھ کھڑا کریں، مشین والے، مشین جو آدھو آدھر ایک سلو جب یہ تھرمامیٹر بنا بخار چیک کرنے کے لیے، مشینیوں کے منہ میں جب رکھا انگریز نے تو دھڑام سے ٹوٹ کر گزر گر گیا۔ یہ ظالم انار کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، افغانستان کا بھی انگور ان کو پہنچتا ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ تو اس لیے گوشت مکے کے علاوہ کہیں بھی کوئی گوشت کھائے، آپ یقین کریں کہ اتنے اتنے بڑے روسٹ مشین والے دبا دبا کر دو دو تین تین ایک بندہ ان میں سے کھاتا، آپ کھائیں گے تو انشاءاللہ آپ کی جنازے کا اعلان ہو جائے گا، لیکن وہ کچھ نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد شڑمبے، انار میروں کے شڑمبے، اس لیے انگریز نے معلوم کیا کہ یہ مرتے کیوں نہیں ہے، اتنے گوشت تو آدمی مرتا ہے۔ اور تھرمامیٹر انگریز کا وہ ٹکڑا ہو کر ادھر گرا، پشینی کی بخار کو برداشت نہیں کر سکا، اس لیے انگریز نے کہا اب ان کے لیے چھوٹا تھرمامیٹر نہیں ہوگا، وہ جو جانوروں والا بڑا ہوتا ہے ایسا اب ان کے لیے، اب ان کے منہ میں چھوٹا نہیں ہوگا بلکہ وہ بڑا ہوگا۔ یہ دیکھ دوسرا ہے کہ مشین والے دیکھیں 15-20 ہے، مشین والے قسم اٹھاؤ کہ مشین کے کتنے لوگ فوج میں ہیں، پورے پاکستان میں سب سے زیادہ کم لوگ مشینی فوج میں نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ اس کا فلسفہ کیا ہے؟ فلسفہ یہ کہ ہمارے فوجی پاک فوج، بولو زندہ باد، پاک فوج زندہ باد۔ پاک فوج کے سب کی بوٹے ایک سائڈ کے ہوتے ہیں، ایک سائڈ کے، اور مشینیوں کے جو پاؤں ہیں وہ اس طرح، وہ اتنا بڑا پاؤں ہوتا ہے اس میں وہ بوٹ آتا ہی نہیں ہے، چوڑا چوڑا ہوتا ہے۔ تو اس باغ کے اندر انگور بھی ہے، باغ کے اندر انگور بھی ہے، انار بھی ہے، ہر قسم کے پھل ہیں، اور اب باغ ٹھیکے پر دے رہا ہے، اچانک اس کو آگ لگی، جی کیا ہوگا؟ تو تمہاری نیکیوں کو بھی اس طریقے پر ریاکاری کی آگ لگ گئی ہونی کیا کم، ترکیب بھی دیکھ لینا، ایوا دعا تکن، یا تمہیں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے تکن لو جنت من نخیل، اس کے لیے باغ ہو کائنۃ من نخیل وعناب، کھجوروں کے اور انگوروں کے، یہ باغ کے لیے صفت ہو گئے، تجری من تحتها الانہار، یہ دوسری صفت ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، لہو فیہا، یہ دوسری صفت ہوگی، لہو فیہا، اس احد کے لیے، ایود احدکم، اس بندے کے لیے، لہو فیہا ثمر من کل ثمرات، لہو یہ ثابت کائن حاصل کے ساتھ متعلق ہو کر کے اللہ کا بھلا کرے، یہ خبر ہے مقدم یا ثابتۃ، ثمر من کل ثمرات، یہ مبتدا مؤخر ہے، لہو فیہا کھجور والے کے لیے، فیہا اس باغ کے اندر، اس بندے کے لیے اس باغ کے اندر، ثمر نکال دینا، یہ مبتدا بنے گا، ثمر من کل ثمرات، یہ اس پر کرینہ ہر قسم کے پھل ہے، یہ جملہ بھی صفت بنے گا، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اسی پر اور اس کو بڑھاپا پہنچ گیا، اور حال یہ ہے کہ وَلَهُ أَصَابَهُ کے ذریعے سے حال بنے گا، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، ترى اسی کے لیے کمزور قسم کی ان کی اولاد ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ، تند قسم کی ہوا آگی، ایسی ہوا کی اعصار موصوف ہے کہ فیہ نار، اس کے اندر آگ ہے، فاحترقت، پس فوراً وہ باغ جل گیا، فاحترقت تلک الجنت، وہ باغ جل گیا، تو پھر دیکھو اس بڑھاپے کا کیا ہوگا، یہ تو ہاتھ پھیل ہو کر کے مرے گا،
اس بے کسی میں، اس بڑھاپے میں، آخرت میں سب بے کس بے سہارا ہوں گے. ہر ایک کو چھوٹے چھوٹے اعمال نیکیوں کی بھی ضرورت ہوگی. آپ نے جتنا مال کھپایا ہے اس کی آپ کو ہونی چاہیے تھی فائدہ، لیکن فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کی ریاکاری کی آگ نے اس کو جلا کر کے رکھ دیا. اب تو اس بڈھے کی طرح بے کس بے سہارا ہو کر کے یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تعالیٰ نشانیاں بیان کرتا ہے، بیاناً کذا کائناً کذالک، اس طرح لعلکم تتفکرون. منو ادا نہ کرو، ریاکاری سے کم نہ لو. تیسری چیزیں بنی ہمارے بلوچ اور پٹھان، اللہ جزا خیر دے ماشاءاللہ. جب آدمی بیمار ہے، بڈھا جس طریقے پر پڑا ہوا اور 2 مہینے سے 3 مہینے سے یہی پیشاب بھی کرتا ہے، 2-3 مہینے سے پیشاب بھی، پاخانہ کپڑے بھی خراب ہے، 1-2 دن لوگ دھو کر کے پھر تک گئے، 2 مہینے کے بعد وہ مر گیا. اب یہ ہے کہ بیٹے اس کو غسل بھی نہیں دیں گے اور کوئی اس کو غسل دینے والا نہیں. ملا ہم کو غسل کا طریقہ نہیں ہے، تو ملا جان ہمارے ساتھ، ملا کیا اس نے اس کو دے دیا غسل دینے کے بعد وہ جو ٹٹی والے پاخانے ہیں، پاخانے والے اس کے بیکار قسم کے کپڑے ہیں، ان کو جمع کر دیا کسی رومال میں اور دے کر کے مولوی صاحب کو کہا یہ کسی طالب جان کو اللہ کے راستے میں دے دینا. یہ کسی طالب جان کو دے دینا اللہ کے راستے میں. واہ سندھی بھائی واہ، واہ پٹھان بھائی واہ، واہ بلوچ بھائی واہ. وہ چیک تو آپ کے پاس ہے، مسلم بینک کے، کمرشل بینک کے، وہ سارے کے سارے البنوک الاسلامیہ والحرامیہ، سمجھے، بنوک اسلامیہ کی چیک آپ کے پاس ہے اور کروڑوں کے. لیکن اس بدبخت کے لیے ٹٹی والے کپڑے آپ نے اٹھا کر کے یہ بھی صدقہ کر لیا. تو تم خدا واسطے بتاؤ، یہ پاخانے والے کپڑے، یہ بدبودار کپڑے تم میں سے کسی نظیف الطبع اور شریف الطبع آدمی کو دے دے، کوئی قبول کرے گا؟ تم اس کو قبول نہیں کرتے ہو. فقیر اللہ کا نائب ہوتا ہے، مفتی بھی اللہ کا نائب ہوتا ہے. آپ نے شریعت میں پڑھا 2 چیزیں، سبحان اللہ، سب کو الحمدللہ، سب کو الحمدللہ. فقیر کا قبضہ اللہ کا قبضہ ہے، یہ تو آپ کی فقہ کی کتابوں میں ہے. فقیر اللہ کا نائب ہے، بادشاہ اللہ کا نائب ہے، خلیفۃ اللہ، اور مولانا مفتی بھی اللہ کا نائب ہے. سبحان اللہ. شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اعلام الموقعین کے اندر لکھا المفتی یوقع عن اللہ. جب مفتی لکھتا ہے الجواب صحیح اور یہ جواب صحیح ہے، تو یہ مفتی دستخط کرتا ہے، یہ دستخط اللہ کی طرف سے دستخط کرتا ہے. اے ظالم کے بچوں، اس لیے عزت خیش در دست خیش، اپنے مقام کو پہچان لو کہ آپ کون ہیں. المفتی یوقع عن اللہ سبحانہ و تعالی. تو یہ بیکار چیز تو آپ ہی نہیں لیتے. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، جو کچھ کماتے ان میں سے پاکیزہ چیز خرچ کر دو. ومما اخرجنا لکم من الارض، من طیبات ما کسبتم، یہ متعلق ہوگا اس پر عطف ہے. ومما، اور اس پیداوار میں سے، وہ اس پیداوار میں سے کہ اخرجنا لکم من الارض، جو تمہارے زمین سے تمہارے لیے نکالا. اس لیے کہ پیداوار زمین سے نکالنے والا، بیج لانے والے آپ ہیں، اس کو سنبھالنے والا، پودا بنانے والا، پیداوار اور فصل نکالنے والا اللہ کی ذات ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ فرماتے کلمۃ ما للعموم مما اخرجنا، ما اخرجت الارض، زمین جو کچھ پیداوار دے دے، وفی قلیل و کثری العشر سواء، قلیل و کثیر میں زمین کی پیداوار میں ہر طرح سے عشر ہوگا. برخلاف اس کے کہ صاحبین اور ائمہ سراست، ان کے ہاں جب یہ ہے کہ پیداوار 3 وسق تک یہ ہے کہ اللہ کا بنا کریے کہ کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں 5 وسق تک پہنچے، اور 1 وسق 60 سال، اس کا مطلب یہ کہ 300 سال آپ کا بنا کرے ہو جائے تو پھر اس سے زیادہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اس سے کم کے اندر اللہ کا بنا کرے نہیں ہے. یہ امام صاحب کی دلیل ہے ان کے خلاف فقیروں کا اس میں فائدہ. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو انفقوا من طیبات ما کسبتم ومما اخرجنا لکم من الارض، اور جو کچھ تمہارے لیے پیداوار اپنی زمین سے پیدا کر دیا. یہ 4 بجے یہ بھی متعلق ہوگا، یہ امام صاحب کی واضح دلیل ہے. ولا تیمموا الخبیث، اور ردی اور بیکار چیز کا ارادہ بھی نہ کرو. ولا تیمموا الخبیث حال کونکم تنفقون من الخبیث، منہ تنفقون کے ساتھ متعلق ہے. لا تتیمموا، لا تقصدوا الخبیث، یعنی المال الخبیث، مال خبیث کا ارادہ نہ کرو. تنفقون منہ، حال تنالک اس میں سے خرچ کرتے ہو، اور حال یہ کہ ولستم بآخذیہ، اس خبیث کو تم خود بھی نہیں لیتے ہو. فی حال من الاحوال، کسی بھی حالت میں، الا فی حالت الاغماض، الا ان تغمضوا فیہ، الا بان تغمضوا فیہ، آخذین کے ساتھ متعلق ہوگا. اور بعض زاہدہ ہے، اور یہ لیسا کی لیے خبر ہے.
وَلَسْتُمْ بِآخِذِينَ، حال یہ ہے کہ تم اس ردی چیز کو لیتے نہیں ہو، إِلَّا بِأَن تُغْمِضُوا فِيهِ، ہاں اس میں چشم پوشی کرو۔ کون؟ یہ ٹٹی والے یہ کپڑے کون لے گا؟ سمجھے؟ تمہیں سے کوئی لے گا؟ ہاں آنکھیں بند کر کے لے لے ورنہ اسے بدبو آتی، چشم پوشی کر کے کوئی لے لے تو لے لے، ورنہ اس کو تم خود نہیں لیتے ہو تو اللہ کے لیے یہی آ گیا۔ سمجھتا ہے جی؟ علماء کو ذلیل سمجھا ہے، الو کے پٹھوں نے، سمجھے؟ آ گیا مدرسے میں گاڑی کی چابیاں وہ تم میں وہ ہے کیا؟ تم میں وہ ہے وہ کیا؟ وہ جب کوئی مرتا ہے تو اس کو غسل دیتے ہیں، وہ ہے، اس کو کیا کہتے ہیں میرے سمجھ میں نہیں آتا، وہ ہے۔ انہوں نے کہا غسل دینے والا، ہاں کیا ہوا؟ کہتے میرے والد صاحب مر گئے، اس کو غسل دے دو، جو فیس بنتی ہے میں لے دے دوں گا۔ ہمارے ساتھی کے اسلام آباد کے خبر کہتے ہیں کہ جب ہم گئے جا کر کے دیکھا، یہ خود جاب پہ گئے، نوکری پہ گئے، فیکٹریوں کے مالک، بڈھا ابا گھر پہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، وہ پخانے کے لیے غسل خانوں سے کچھ فاصلے جس کمرے میں مردار پڑا ہوا تھا، اس کمرے سے جاتے جاتے راستے میں گر گیا تو بلوچوں پٹھانوں کے آنکھ کوئی مرنے کے قریب ہوتا، اس کی آنکھیں بند کر دیتے، منہ اس کا بند کر دیتے، آنکھ سیدھا کرتے، جس حالت میں روح نکلتی ہے، جس جگہ پر اعضا ہے پھر اعضا اسی حالت پر رہتے ہیں۔ تو ہمارے پٹھان بلوچ سب سارے مسلمان وہ ٹھیک کرتے، لیکن اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اور یہ بات رو جب جا رہا تھا، بیٹا جاب کرنے کے لیے فیکٹری اس نے بنایا، اور یہ جاتے جاتے درمیان میں گر گیا۔ اب جا کر کے کہتے ہیں جی ہم اس کے ہاتھ کھینچ رہے، ہاتھ کھینچ نہیں رہے، پاؤں کھینچ رہے، پاؤں کھینچ نہیں رہے، پانی گرم کر کے مشکل سے اس میں ڈالا ہے، بڑی مشکل سے ہاتھوں کو اپنی جگہ پہ لایا، پاؤں کو اپنی جگہ پر لایا، باندھا، غسل دے کر کے، پھر اس کے بعد کفن دے کر کے، پھر اس کے بعد نماز جنازہ کے موقع پر بیٹا آ گیا جی، اس کا تو وضو نہیں ہے، پینٹ شرٹ ہے، وہ کہاں سے جا کر کے جراب نکالے، بوٹ نکالے، کہتے تم اس کا وہ کرو، تم اس کا وہ کرو، کیا کریں اس کا وہ کرو۔ اس لیے مشاعرہ میں میں خود نکالتا ہوں، آپ لوگ نے نکالتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ تم اس کا وہ کرو، یعنی تم لوگ جنازہ پڑھو، یہ مردار کا بچہ، یہ مردار اور مردار کا یہ بچہ، باپ بیٹے دونوں مردار، اس نے نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ جنازہ پڑھ کر کے پھر اللہ کو بھلا کریے کہ اس کو دفن بھی کر دیا، دفن کرنے کے بعد پھر ایک کاپی لائیے، کہتے ہیں اس بک پہ لکھو، اس بک پہ لکھو کہ کتنا خرچہ ہوا اس کو غسل دینے کا، اس کی یہ ہے کہ فیس کتنی بنی اور اجرت کتنی بنی، اس کی فیس کیا ہے۔ تو ہمارے ساتھی کہتے ہیں، ہم نے کہا ہمارے یہاں کوئی فیس نہیں ہوتا، یہ فیس اللہ کو بھلا کر اللہ کے لیے۔ جب یہ جوان تھا تو اس کا ناڑا تیری ماں بولتی تھی، سمجھے؟ جب جوان تھا تو پھر یہ کہ خواتین وہ اس کے قریب، لیکن پیشانی میں جب جھریاں آ گئی، بوڑھا ہو گیا بے قسم سہارا، یہ مردار اسی طرح پیشاب کر کے بدلوں میں راستے پہ مرا، ہاتھ اس کے طرف، اور بیٹا پراپرٹی تو سنبھال رہا لیکن جنازہ بھی نہیں پڑھ رہا۔ سب کہو علماء زندہ باد، زندہ باد، مرداروں ہم تمہیں جانتے ہیں، تمہاری تعلیم کو بھی جانتے ہیں۔ پھر اس کے اس بدلوں کو دے دو مدرسے میں، اس کو اللہ کے راستے میں جس میں اس نے ٹٹی کی ہے۔ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ، میرے نبی نے فرمایا، آپ کو معلوم ہوگا کہ مسجد نبوی کے گیٹوں پر کھجور جو پکتے تھے، کھجوروں کی شاخ لے کر کے آتے تھے، خوشہ لے کر کے لٹکاتے تھے لوگ، پھر یہ کہ نماز پڑھ کر کے کھجوریں لے کر کے کھاتے۔ اب بھی ماشاءاللہ بلاد عرب کے اندر، عربوں میں یہ ہے کہ وہاں پر یہ کہ فرج ہوتے ہیں، فرجوں کے اندر بوتل پانی کے بھی ہیں، اور اس میں یہ کہ کھجور بھی ہوتی ہے، جتنا بھی آدمی کھجور کا ہے۔ حرمین کی مسجدوں میں، چھوٹی چھوٹی مسجدوں میں سب میں اسی طرح ہوتا ہے۔ تو میرے نبی صحابہ کھجوروں، انصار کی کھجوریں جب تیار ہوتی تو اس طریقہ پر عمدہ قسم کی کھجور لا کر کے لٹکاتے، لوگ کھاتے۔ ایک دن بیکار قسم کا کسی نے لایا، کھجوروں میں کئی قسمیں ہوتی، برنی ہے، اجوا ہے، فلانا ہے، فلانا ہے، بیکار قسم کی کھجور یہ خوشہ لا کر کے لٹکایا، جس کو حشفہ کہتے ہیں، سمجھ میں آ گیا، جس کو حشفہ کہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ جو ردی قسم کی کھجور اس نے لٹکائی لوگوں کے کھانے کے لیے، قیامت میں یہ بھی اسی قسم کا پھل کھائے،
واہ محمد تیرے سمجھانے میں قربان ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اسی طرح کھائے گئے. اعلان تو بھی متعلق ہوگا یا آخری کے ساتھ وہ لیسا کے لیے خبر. وعلموا یقین کرو ان اللہ غنی حمید ان اللہ غنی حمید. اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس لیے اللہ بے نیاز ہے، محتاج تم ہو اور اللہ کے ساتھ کھیلو نہیں. اور علیم ان اللہ غنی حمید، اللہ محمود ہے. حمید محمود کے معنی میں اپنے تمام صفات کے اندر اس قسم کی چیز کو، اس ردی چیز کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. الشیطان یعدکم الفقر، اب آپ کو بتاتے کہ زہد مولانا بتا دیں کہ صدقہ جب آپ کریں گے، صدقے کی نیت کریں گے، شیطان کہے گا کہ آپ صدقہ کر کے فقیر بن جاؤ گے. فرمایا کہ نہیں. حدیث میں آیا میرے نبی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ کبھی صدقے نے کسی کو فقیر نہیں بنایا. سب کو سبحان، صدقے سے کبھی کوئی فقیر نہیں بنایا، مال اس کا گھٹا نہیں. الشیطان یعدکم الفقر، یہ یعد و وعید سے ہے. اس کا ترجمہ کر دو، شیطان آپ کو ڈرائے گا فقر و فاقہ سے. وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور شیطان آپ کو حکم دے گا بخل کا. فحش بہیائی، بخل کا. معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے. بخل بھی ایک بہیائی قسم کی چیز ہے. واللہ یعدکم مغفرۃ منہ، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے اپنی جانب سے خصوصی مغفرت کا، وفضلا، اور زیادہ دینے کا. وفضلا، اللہ زیادہ دے گا. ترکیب بالکل آسان. واللہ واسع، اللہ تعالیٰ وسیع ہے اپنے خزانوں کے اعتبار سے. صدقہ کرو اللہ کے خزانوں میں کوئی. علیم، اور اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے کہ اللہ کو بھلا کرے تم میں سے کس کا صدقہ اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اور کس کا نمونہ. اب آگے صدقہ کا فائدہ بتاتے ہیں، صدقے کا نتیجہ بتاتے ہیں. یؤتی الحکمۃ من یشاء، جو آدمی صدقہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو حکمت عطا فرمائیں گے. اس حکمت سے مراد فہم فی الدین، اور حکمت کا معنی میں نے آپ سے عرض کیا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں علم حدیث مراد ہے. لیکن اس کا بہترین ترجمہ حکمت کا یہ ہے الاصابۃ، یعنی الاصابۃ فی القول و فی الفعل. قول اور فعل میں ہمیشہ آپ کی بات قیمتی نکلے، ٹھکانے کی بات صحیح نکلے. اصابۃ الرائے، اصابۃ الرائے، رائے کا صحیح ہونا. فی القول و فی الفعل، قول اور فعل ہر اعتبار سے آدمی کی بات سے یہ حکمت ہے. یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو بھی چاہتے حکمت عطا فرما دیتا. من یشاء یہ دوسرا مفعول حکمت مفعول اول ہے. ومن یؤت الحکمۃ، جس کو حکمت مل گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، بہت بڑی بھلائیاں اس کو مل گئی. حکمت جس کے پاس آ گیا. وما یذکر الا اولو الالباب، وما یذکر الا اولو الالباب، ان چیزوں سے نصیحت حاصل نہیں کرتا مگر الا اولو الالباب، عقل مند لوگ. اس سے علم آ گیا آپ کے پاس، حکمت آپ کے پاس آ گئی، آپ کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، لوگ آپ کو آنکھوں پر رکھیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ وزیر اعلیٰ جو بلوچستان کے تھے، میں کہیں اس کا انٹرویو سن رہا تھا. آپ لوگ تو اس پر مذاق بھی کرتے ہیں، یہ خود بھی مذاق کی باتیں کرتا ہے تو لوگ کہتے ہیں پاگل ہے. کوئی پاگل نہیں ہے. سبحان اللہ. صحابی نے ان سے پوچھا، یہ نواب غوث بخش بزی جو رئیسانی، نواب رئیسانی سے پوچھا کہ جناب آپ کے پاس سرمایہ لاکھوں میں ہے یا کروڑوں میں ہے یا اربوں میں ہے؟ ظاہر وہ نواب کا بیٹا ہے، نواب غوث بخش بزی رئیسانی، غوث بخش رئیسانی کا بیٹا ہے، سمجھے؟ تو کہنے لگے عجیب بات ہے. نواب رئیسانی صاحب کہنے لگے کہ آپ کس کو کہتے سرمایہ؟ لاکھ کو کہتے، 2 لاکھ کو؟ لاکھوں میں بھی ہو سکتا ہے، کروڑوں میں بھی، اربوں میں، لیکن میں اس سرمایہ پر لعنت بھیجتا ہوں. اصل سرمایہ ہے کہ جس کے پاس دین کی سمجھ ہے اور جس کے پاس اخلاق ہے، اس سے بڑا سرمایہ کائنات میں. مولوی صاحب میں نے کہا سبحان اللہ. میں کسی سفر میں تھا، ہمارے دوست مولانا خلیل صاحب، اس نے اللہ کا بھلا کر مجھے ان کا یہ انٹرویو سنا. میں نے کہا لوگ اس کو کیسے پاگل سمجھتے ہیں، لیکن مولوی منظور کا دماغ کو اس نے درست کر. یہ ہے مولوی صاحب، سمجھے؟ قد یشرف المرء بآدابہ فینا وان کان وضیع النسب، انسان کو شرف اور مقام ملتا ہے اگرچہ حسب و نسب کے اعتبار سے وہ کم درجے کا آدمی ہو، کوئی بھی، سمجھے؟ لیس الجمال باسباب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب. حسن و جمال وہ کپڑوں سے نہیں ہوتا، ان الجمال جمال العلم والادب. قد یشرف المرء بآدابہ فینا وان کان وضیع النسب. آدمی یہ ہے کہ کبھی چھوٹے نسب کا ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ اس کو بہت بڑا مقام مل جاتا ہے. العلم یرفع المملوک الی الملوک، علم غلاموں کو بادشاہوں کے مجلسوں میں پہنچا دیتا ہے، سمجھتا ہے؟ علم اور اخلاق اللہ جس کو دے دے. یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. میری ہمشیرت بیمار ہو گئی، موت حیات کے درجے میں
بولان میڈیکل کوئٹہ اس کو لے گئے. تو میرے بہنوں نے کہا کہ مولوی صاحب میرے پاس 1 روپے نہیں, مشکل سے میں نے بولان میڈیکل میں پہنچایا, اور ہم بھی کنگلے تھے, جامع فاروقی میں کچھ بھی نہیں تھا. سمجھے, میں نے یہاں سے اپنے بھائی کو فون کیا, قاری مہر اللہ صاحب تجوید القرآن کے محتمم کو, میں نے کہا 40-50 ہزار اللہ واسطے چھوڑ دینا, پتہ نہیں میری بہن مر جاتی ہے یا بچ جاتی ہے, میں یہاں کراچی سے آ رہا ہوں. تو یہ خود کچھ گاڑیاں اس زمانے میں چلتی تھی, جن کو کہتے تھے پٹھان لوگ گور, یا کیا کہتے, گور یا گور, یا گھر میں پہنچ جائے گا یا گور قبر میں پہنچ جائے گا. اس گاڑی میں بیٹھ گیا, جلدی میں بیٹھ گیا رات کو 11-12 بجے. حضرت مولانا مفتی عبدالسلام دعوت برکات میں لا لیا, حضرت حیدری صاحب کی برادری نسبت ان کے گھر میں پہنچا, اور صبح کو اس کو لے کر کے میں یہ کہ پہلے ہم گئے تجوید القرآن, قاری صاحب کہیں نکل گیا, سفر پہ نکل گیا, تجوید القرآن گئے, ناشتہ کیا, لیکن ناشتہ چائے میرے حلق سے جا نہیں رہی. پھر کتب خانہ رشیدیہ میں گئے, رشیدیہ میں جا کر میں سوچ رہا ہوں یا اللہ میرے جیب میں 1,500-2 ہزار تھے, وہ بھی کرائے میں چلے گئے, ابھی شاید 1100-1200 باقی رہ گئے, کیا ہوگا, 1.5 لاکھ 2 لاکھ کا خرچہ آئے گا. میرا تعارف اتنا نہیں تھا, میں ایسا مشہور نہیں تھا کہ مولوی منظور, بس ایک منظور ممبر, لیکن اس طرح جیسے کہ ابھی کچھ تھوڑا سا تعارف لوگ میں ہو گیا. میں سوچ رہا تھا کتب خانہ میں ایک موٹا سا پٹھان آ گیا, ایسے دیکھ رہا, پھر چلا گیا, پھر واپس باہر گیا, تو اس سے صبر نہیں ہو, پھر آ کر ایسے دیکھ رہا, پھر بڑا, میں نے کہا یا اللہ پتہ نہیں خود کچھ حملہ کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. پھر پٹھان نے آ کر کے مجھے پکڑ لیا, کہا کہ خوچا تمہارا نام منظور ہے, خوچا منظور ہے. میں نے کہا جی خوچا منظور ہے. سمجھے, کہا میرا غصہ لیا پیشانی سے, کہا میں نے آپ سے شرح جامی پڑھی ہے کئی سال میں. میں شکر بابا. بٹا نے کہا کہ تم ہماری دعوت قبول کرے گا. میں نے کہا دعوت کھانے کے موڈ میں نہیں ہوں, میری بہن بیمار ہے. اٹھا نے کتنے پیسے تھے اس کے ہاتھ, کہا یہ پیسے لے لو, یہ پیسے لے لو, اس وقت آپ کی جیب میں ہم اور دے گا. میں نے کہا آپ سے 1 روپے نہیں لوں گا, بہن کا بل آئے گا جو علاج کا, پتہ نہیں وہ بچتی ہے یا مرتی ہے, تو پھر آپ کو بتا دو. بٹا نے کہا وہ تو ہم دے گا پورا, تم یہ لے گا. بٹا نے کہا کہ وہ تو ہم دے گا, وہ تم لے گا. نور الآباد میں آپ کو بتا دوں, سمجھے بھائی کہ وہ کون ہے, وہ تم لے گا, یہ لے گا, ہم اور دے گا. میں نے کہا یہ نہیں لیتا, سمجھے, تم بل دے دینا. کہا کہ دعوت, میں نے کہا جب بہن اگر بچ گئی تو پھر دعوت کھائیں گے, اور اگر مر گئی تو میت لے جائیں گے ہم لوگ, اس لیے کہ بچنے کی کوئی چانس نہیں ہے. وہاں سے ہم نکلے, جا کر کے اسپتال میں ڈاکٹروں نے کہا کہ حالت ٹھیک نہیں ہے. 3-4 دن ہم رہے, لیکن اللہ نے کرم کیا, یہ ہو گیا آپریشن ہو گیا, بہن بچ گئی. 1 ہفتہ لگا اس کو. ہفتہ لگنے کے بعد اب میں قاری صاحب سے 50,000 روپے لے لوں یا پٹھان کو فون کروں, کم از کم 1.5 لاکھ, اس زمانے میں 1.5-2 لاکھ پیسے کی قیمت تھی, 1.5-2 لاکھ بل آئے گا, کیا کریں. حضرت سے میں نے عرض کیا مفتی صاحب سے, مفتی صاحب جا کر کے ڈاکٹر سے معلوم کرتے بل 1.5 لاکھ ہے یا 2 لاکھ, تاکہ میں پٹھانوں سے اپیل کروں, وہ جو پٹھان جس کے ہاتھ میں پیسے زیادہ تھے, اور قاری صاحب کے پیسے بھی لے لوں. سبحان اللہ. ہم لوگ وہاں گئے تو ایک داڑھی والا ڈاکٹر پٹھان, بولان میڈیکل جو اسپتال ہے اس کا ڈاکٹر بھی وہ داڑھی والا تھا. اس نے ہمیں بٹھایا, مفتی صاحب نے تعارف کرایا. اس نے کہا میں نے بھی نام سنا ہے, مولوی منظور کا نام میں نے بھی سنا ہے. چائے میں پلائی ہمیں. چائے ملانے کے بعد ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا کہ مفتی صاحب کو کہا مفتی صاحب آپ ادھر بیٹھ جاؤ, مجھے مولوی صاحب سے ضروری کام ہے. میں نے کہا خدا خیر کرے. ڈاکٹر صاحب مجھے لے گئے, الگ لے گئے, کہنے لگے کہ آپ سے کوئی اپیل کروں, آپ اس کو منظور کریں گے. میں نے کہا بالکل. کہا کہ میرا چھوٹا سا کام ہے, میں نے کبھی بھی آپ کی خدمت نہیں کی, آپ اس کو منظور کریں گے. میں نے کہا جی بالکل منظور کروں گا. میری داڑھی پکڑی, کہنے لگے یہ آپ کی بہن نہیں ہے, یہ میری بہن. یہ آپ کی بہن نہیں, یہ میری بہن ہے. جتنا بھی خرچ آیا, دوائیوں کا, آپریشن کا, سب کچھ میں خود یہاں کا بڑا ڈاکٹر ہوں. کچھ تو میری فیس ہے, وہ تو ویسے ہی ہے. باقی اسپتال کی جو فیس جتنی بنتی ہے, چاہے وہ 1.5 لاکھ ہے یا 5 لاکھ ہے, جتنا بھی ہے, یہ سارا خدا واسطے, یہ میرے ذمہ پر. مجھے اور کیا چاہیے ہے, مجھے اور کیا چاہیے تھا. یہ محمد رسول اللہ کی جوتیوں کا صدقہ ہے میرے بھائی. سمجھے, میں ایک چرواہے کا بیٹا ہوں. بات بڑی اچھی کی اس نے, سمجھا کہ اصل سرمایہ انسان کا, انسان کے اخلاق کے فہم فی الدین ہے.
دین آپ کے پاس آ گیا، لوگ آپ کے لیے مریں گے۔ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ ٹھیک ہے جی، اس میں ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں صدقے کے لیے میں نے عرض کیا کہ من و اذا اس میں نہ ہو، احسان نہ جتلائے اور اسی طریقے پر ریاکاری نہ کرے، بری چیز، بیکار گھٹیا قسم کی چیز جس سے آپ بیزار ہے وہ بھی صدقے میں نہ دے۔ اب بتاتے ہیں کہ نظر میں صدقے کے اندر ان کے اندر اخلاص ضروری ہے۔ وما انفقتم من نفقۃ، ما محل مفعول به منصوب ہے، ما انفقتم من نفقۃ، جو نفقہ آپ خرچ کریں گے، اور نظرتم من نظر، یا کوئی سی بھی نظر آپ مانیں گے، فإن اللہ یعلمہ، اللہ تعالیٰ اس کو خوب جانتا ہے کہ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے یا ریا اور نمود کے لیے کی ہے، اور اگر ریا اور نمود والے جو ہوں گے وہ ظالم ہوں گے۔ وما للظالمین من انصار، وما للظالمین من انصار، ظالمین کے لیے کسی قسم کی کوئی مدد نہیں ہے۔ مولانا ایک یہ ہے کہ اللہ کے لیے مجھ پر لازم ہے، للہ علی ان اصوم شہرین، للہ علی ان اتصدق ببقرۃ او ببقرتین او بقرات، میں کئی گائے ذبح کر دوں گا، یہ نظر مطلق ہے، یہ نظر مطلق پسندیدہ اللہ کی رضا کے لیے تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میرا بیٹا پیدا ہو گیا یا اس بیماری سے میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنا خرچ کروں گا، ایک گائے ذبح کر دوں گا، اونٹ ذبح، یہ نظر مقید ہے، نظر معین ہے۔ میرے نبی نے فرمایا پسندیدہ نظر مطلق ہے، پسندیدہ نظر مطلق ہے وہ اور عام صدقہ، اور نظر معین تو آپ اپنے مفاد کے لیے کر رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان النظر لا يرد من اللہ شیئا، نظر کچھ بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا، وانما یستخرج به من مال البخیل هكذا، البتہ نظر معین بخیل کے مال کو کھینچنا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں سرمایہ داروں کو میرا رب پھنسا دیتا ہے ان کی گردن اور دماغ ان کا گھوم جاتا ہے، سمجھے؟ ہمارے بلوچ جب ان کے لاش صومالی میں پکڑے جاتے ہیں، افریقہ میں یہاں سے جہاز جاتے، کارگو والے جہاز جاتے بلوچوں کے، تو صومالی والے کالے ان کو پکڑتے، اغوا کرتے، او مولا، ہلو مولا منظور صاحب، واجہ آجی واجہ 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 ماں فلاں کا پاؤں، نام نہیں بتاتا، سیٹوں کا نام کسی کو نہیں بتاتے، سمجھ شرمی ہے کہ واجہ مائی لاج کی رکھ بودتا، حضرت ہمارے جہاز کشتی ہماری پکڑی گئی ہے تو وجہ شمودہ چی تو گو کے وزیر جامع صدیق خیرات کرے دعا کر اللہ تعالیٰ مصیبت جی نجات دا، وجہ پیسہ من دیم دے، لکھ روپی تو لکھ من دیم دے، وجہ تو ویسے ہی پیسے دیتے بھی نہیں، اس لیے میں ساتھیوں سے کہتا ہوں دعا کرو ان کی گاڑیاں خراب ہو جائیں اور ان کی لاج پکڑے جائیں، اس طرح یہ ان لوگ کے بٹے دیتے بھی نہیں ہے۔ بخدا یہ جو موٹا موٹا اجلاس اور یہ جو بیٹھا ہوا ہے نا، یہ اتنے موٹے موٹے، یہ مستقل گوک ہے، یہ بیٹھے بیٹھے قسم خدا کی ماں، افریقہ سے، صومالیہ سے، دبئی سے مجھے فون کرتے، وجہ تو شبدہ جی دو گو کی وزیری، گو کی وزیری دو گائے لے لو ذبح کرو، سمجھے؟ اب جو قوم بغیر اس کے جہاد جب تک پکڑے نہ جائے، یہ ان نظر لا يرد من اللہ شیئا وانما یستخرج من مال البخیل، بخیل کے مال سے اللہ اس کو نکالتا ہے اس طریقے پر۔ اچھی بات ہے نا، اچھی بات ہے، سمجھ شریف ہے کہ بخدا آپ کو بتا رہا ہوں، بوڑھا میرے پاس آ گیا، اس نے کہا مولانا میری بیوی کو 8 سال ہو گئی، اس کو گرین کارڈ مل گئی، امریکہ میں گرین کارڈ مل گئی، اور میں اس کو فون کرتا ہوں، مجھ سے اتنا ناراض ہے، اب ہماری دوستی چھوڑ کر کے نئے جب یار ملتے ہیں پرانے بھول جاتے ہیں۔ ہمیں اس نے چھوڑ دیا، مولوی صاحب ایک مولوی کو 20,000 دی ہے، ایک کو 30 دی ہے، ایک کو 10 دی ہے، قسم خدا کی کوئی فائدہ نہیں ہوا، کوئی دم بتاؤ کہ بیوی راضی ہو جائے۔ میں نے اس کو کہا شوگر کا مریض پی آئی کا افسر، شوگر کا مریض پی آئی کا افسر، میں نے کہا ایک تسبیح ہاتھ میں لے لو اور یہ ہے کہ قبلے کی طرف رخ کرو، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ، ایک پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ اور یہ پڑھنا واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اور پھر انامری پر پہنچو واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، واللہ غالب علی امرہ۔ یہ آپ کو اللہ کا بنا کر یہ ہے کہ کیا ہے، یہ آپ کو
1200-1300 मरतबा इसको पढ़ना है, समझे। और इस तरीके पर फिर ये है कि आपको बीवी आपकी फिर ये कि 1300 मरतबा आप पढ़ेंगे तो फिर यह है कि बीवी इंशाल्लाह आपको लिफ्ट करेगी। कहा मौलाना शुगर का मरीज हूँ, एक पाँव पे कैसे खड़ा हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर हमारे पास यही फार्मूला और कुछ नहीं, समझे। वो बुढ़ा गरीब यहाँ से गया और पढ़ता रहा मजबूरी से और गिर गया दरमियान में। इसमें 1 घंटा लगता है, गिर गया फिर उठा। और कभी कभी अंधे लोग जो है ना उनका निशाना भी ठीक लग जाता। उसने वजीफा पढ़ा और सुबह को फोन किया, हेलो। बीवी ने फोन उठाया, कहा हेलो क्या हाल है। मूड की बात थी जी, मूड की। उस दिन हमारी बहन का मूड भी सही हो गया, उसने हेलो किया। और बीवी का 1-2 मरतबा हेलो करना ये भी बहुत बड़ी दौलत है जी। माना कि तेरे दीद की काबिल नहीं है हम, तिरछी नजर से देख, मगर देख तो सही ना, समझे। अब उसने जैसा पुत्र हेलो किया, मौलवी साहब थोड़ी सी ये पुरानी बातें भी हो गई, अपने याददाश्त थी पुरानी बातें, समझे भैया। और फिर वो रात को आए, 2 डब्बे लाए मिठाई के, लिफाफे में पैसे लाए। कितने लाए वो अल्लाह को पता, मुझे पता पैसे लाए। और फिर कहने लगे कि मौलाना माशाअल्लाह मूड बड़ा अच्छा था। वो चले गए, मैंने पैसे ले ली मिठाई, वो तू चले गए, मैं मिठाई ले गया। बीवी से मैंने कहा दुआ कर हमेशा झगड़ा हो, इस तरह मिठाई दुआ कर, फिर मिठाई आती। वमा अनफक़्तुम मिन नफ़क़तिन मा महल्लन मंसूब शर्ती है और नज़रतुम मिन नज़रिन या नज़र फ़इन्नल्लाह यअलमु, अल्लाह उसको जानता है कि मेरी रज़ा के लिए, खुशनुदी के लिए शर्त जज़ा होगी। वमा लिज़ालिम खबर मुक़द्दर मिन अंसार में नफ़ी के अंदर ज़ायद अंसार मुब्तदा मुअख्खर है। ज़ालिमीन के लिए, ज़ालिमीन से मुराद यहाँ पर रियाकार है और इस किस्म के उनके लिए फरमाते कि कोई मददगार नहीं होगा। इन तुब्दु सदक़ात, अगर तुम सदक़ात ज़ाहिर कर दो, सदक़ात यानी खुल करके सदका दे दो, फ़निअम्मा हिय, ये भी बहुत ही अच्छा। वह तुख़्फ़ूहा, और अगर उनको छुपाओ, वो तुअतुल फ़ुक़रा, और फ़कीरों को दे दो, फ़हुव ख़ैरुल लकुम, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, तुम्हारे गुनाहों से अल्लाह ताला यह है कि माफ़ करा देगा। वल्लाहु ख़बीरुम बिमा तअमलून बिमा ततसद्दक़ून बिमा तुनफ़िक़ून, जो कुछ तुम खर्च करते हो अल्लाह उसको जानता है। मौलाना इन तुब्दु सदक़ात, बेहतरीन मसला ये है कि अल्लाह आपका भला करे, ज़कात के अंदर आदमी खुल करके दे दे। ज़कात वाजिबा, जो सदक़ात वाजिबा खुल करके दे दे, और सदक़ात नफलिया के अंदर छुपा करके दे दे। सदक़ात नफलिया के अंदर छुपा करके दे दे, और आप दोनों छुपा करके दे दे तब भी इजाज़त है, दोनों खुल करके दे दे तब भी इजाज़त है। आपको बात समझ में आ गई नहीं है? लेकिन बेहतर ये छुपा करके दे दो, इसलिए कि फ़कीर को, गरीब को भी मजबूरी है, उसकी भी इज्जत नफ्स है। लोगों के सामने 5 रुपये आप उसको पकड़ा देते, चोरी चुपके से उसको अलग निकालो, कहो कि हजरत भाईजान आपसे एक काम है, और उसको ले गए और उसके हाथ में चोरी चुपके से उसको पकड़ा दिया, क्या कहना। इसलिए मेरे नबी ने फरमाया कि एक सदका कि अल्लाह वाले इस तरह सदका करते हैं कि दाएं हाथ बाएं हाथ को पता नहीं चलता कि दाएं हाथ ने कितना सदका किया, किसको दिया, दाएं बाएं हाथों को भी पता न चले। इसका मतलब यह कि इख्फा, छुपा करके। इन तुब्दु सदक़ात, अब ये हो गया नेमा, चूँकि आपको बता चुका हूँ, नईमा नियमा नियमा, समझ रही, नईमा नअमा नियमा नियमा। अब नियमा माँ है, नेमा के अंदर हुआ ज़मीर मुमय्यज़ है, और माँ शेअन के माने में तमीज़ ही उसका फ़ाइल हो गया। ये खबर मुक़द्दम है पूरा, और हिय मुब्तदा मुअख्खर है। ये फिर ये जज़ा बनेंगे इन तुब्दु सदक़ात के लिए। आपको मसला समझ आ नहीं आ रही? फ़निअम्मा फ़निअम्मा हिया, फिर आइन का फ़निअम्मा फ़निअम्मा फ़निअम्मा, या फ़निअम्मा भी इसलिए कि निअमा नअमा निअमा सब पढ़ सकते हैं। तो फिर मीम को, इसके असल जो मीम है अल्लाह को, उसको साकिन करके माँ नकरा के अंदर उसको भी इदग़ाम किया। फ़निअम्मा हिय व इन तुख़्फ़ूहा व तुअतुल फ़ुक़रा, और अगर छुपाओ सदक़ात को और फ़कीरों को दे दो, फ़हुव फ़ल-इख़फ़ाउ, हुवा यानी अल-इख़फ़ाउ ख़ैरुल लकुम, ये इख़फ़ा तुम्हारे लिए बेहतर है। व युकफ़्फ़िरु अन्कुम मिन सय्यिआतिकुम, ये तयशुदा है कि सदका तमाम गुनाहों को माफ़ नहीं करेगा, कबाइर को, हुकूकुल इबाद को माफ़ नहीं करेगा, इसलिए मिन सय्यिआतिकुम कहा। दूसरा मसला ये है, बलागत कहते हैं सियाक़ व सबाक़ को देख करके मुख्तज़र कलाम मुताबिक़तुल कलाम लिमुख्तज़र हाल। आगे आप देंगे मा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन
وسلم ما تنفقوا من خير وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقوا من خير يوفى إليكم. آگے چونکہ من آتا ہے اس لیے یکفر عنکم من سیئاتکم، اور بعض مقامات میں آپ کو ملے گا سیئاتکم، من نہیں ہے، تو وہاں پر چونکہ اس قسم کا مسئلہ نہیں. آگے سیاق و سباق کے اندر چونکہ من موجود ہے اس وجہ سے من سیئاتکم. باقی مسئلہ اپنے جگہ پر اسی طرح ہے کہ صدقے سے بعض گناہ معاف نہیں ہوں گے، سمجھ رہی، اس لیے من سیئاتکم، من تمیزی اپنی جگہ پر ٹھیک ہے. وَيُكَفِّرُ عَنْكُمْ مِنْ سَيِّئَاتِكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ خدا کے دشمن ہیں، ایمان نہیں لاتے، لہذا ان کو صدقہ نہ دو کافروں کو. اس پر میرے رب کو یہ بات، میرے رب نے تنبیہ فرما دی، فرمایا ہدایت کے ذمہ دار آپ نہیں ہیں، دلوں کا مالک میں اللہ ہوں. ان قلوب بنی آدم و بین اصبع الرحمن، بندوں کے دل اللہ کی انگلیوں کے درمیان یقلبها کیف یشاء، جس طرح اللہ چاہتا ہے اسی طرح ان کو پھیر دیتا ہے. یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، لہذا صدقہ کرو ان کو. اس لیے اب مسئلہ یہ ہے نفلی صدقات مولانا کافروں کو دے سکتے، ہندوؤں کو دے سکتے، عیسائیوں کو دے سکتے، اس کی اجازت ہے. البتہ زکوٰۃ جو کہ واجب ہے یہ آپ فقیروں کو، مسکینوں کو، اپنے رشتہ داروں کو دے دیں. یہ ہے جی مولانا. لیس علیک ہداہم، تیرے ذمہ نہیں ہے کہ ہدایت، علیک خبر مقدم ثابتا قائلا ہداہم مؤخر لیس کیسے میں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، خدا جس کو چاہے ہدایت دے دے. وما تنفقوا من خیر، جو کچھ مال خرچ کرو گے شر فہو کائن لانفسکم، یہ تمہارے نفس کا اس میں فائدہ. وما تنفقون، مولانا خیال کر لینا یہاں ہمارے ساتھیوں کو بڑا ٹھوکر لگ گیا ہے اردو ترجمہ والوں کو. آپ یہ کر دو کہ یہ جو نفی جملہ معترض ہے اس کو نہیں کے معنی میں لے لو. ما تنفقون کا معنی لا تنفقون، خیال کر لینا مولانا. مال لوگ چڑی چپٹی دائیں بائیں شائیں کر کر کے پھر بات بنتی بھی نہیں کسی طرح. مجھے افسوس ہے ان لوگوں پر، نام لے کر کے کہوں گا تو بڑی بدنامی بھی ہوگی. سمجھ شریف میں کہ یہ ما تنفقون یہ جو نفی ہے یہ لفظ قبل اگر نہیں کے معنی میں ہے، یعنی خبر انشاء کے معنی میں. لا تنفقوا الا ابتغاء وجه اللہ، آپ کسی غرض کے لیے خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر لو. کسی غرض سے آپ خرچ نہ کرو مگر اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو. دوسرا یہ کہ جملہ معترضہ ہے اور خبری ہے، تو صحابہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ آپ خرچ نہیں کریں گے مگر اللہ کی رضا کے لیے. وہ بھی ٹھیک ہے لیکن اس کو انشاءاللہ وما تنفقوا من خیر، جو بھی مال خرچ کرو گے، یہاں بھی ما محل منصوب ہے، مفعول بھی شرطی ہے. یوفی الیکم، یا حذف ہو چکا ہے چونکہ ما جازمہ ہے. یوفی الیکم، تمہیں پورا کا پورا ثواب مل جائے گا. وانتم لا تظلمون وانتم لا تنقصون. لا تظلمون کا معنی لا تنقصون فی حسناتکم فی نفقاتکم، خرچ کرنے میں تمہاری کوئی کمی نہیں ہوگی، ثواب پورا کا پورا آپ کو ملے گا. اصل جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں اس لیے فرماتے ہیں کہ من احب الظہور فهو عبد الظہور ومن احب الخفاء فهو عبد الخفاء ومن كان عبدا لله ومن كان عبدا لله، جو اللہ کا بندہ ہو فالامر له سواء ہے. صوفیہ کا مذہب ہے من احب الظہور، جو ظاہر کھل کر کے زکات دے، یہ کہ ظہور کو پسند کرتا ہے، کھل کر کے زکات دے دینا ظہور کو پسند کرتا ہے، تو وہ عبد الظہور ہے، وہ عبد الظہور ہے. ومن احب الخفاء، جو خفاء کو پسند کرتا ہے وہ احب الخفاء. ومن كان عبدا لله، جو اللہ کا خالص بندہ اس کے لیے فالامر له سواء، اس کے لیے چھپانا کھل کر کے دینا دونوں برابر ہے. کیا بات کی بلکہ من احب الظہور فهو عبد الظہور ومن احب الخفاء فهو عبد الخفاء ومن كان عبدا لله فالامر له سواء. وما تنفقوا من خیر، ترکیب بالکل آسان ہے، جو مشکل تھی میں نے آپ کو بتا دی. ما محل منصوب ہوگا، ما تنفقوا من خیر یوفی الیکم وانتم لا تظلمون. الیکم کی ضمیر سے یہ ہاتھ بنے گا وانتم لا تنقصون فی صدقاتکم. اس کے بعد صدقات کس کے لیے؟ صدقے کی قبولیت کے لیے ضروری ہے. آپ کو پتہ ہے فلانے ٹرسٹ میں فلانے تنظیم کو دیں، اور وہ تنظیم والے ہتھیار لیتے ہیں مسلمانوں کو ہو کر 100% صدقہ آپ کو پتہ بھی ہے صدقہ قبول نہیں. لوگ ڈر کے مارے نام نمود کے لیے ٹرسٹوں کو ہی وہ دیتے ہیں، اور پتہ بھی ہے کہ وہ ٹرسٹ والے اللہ کو بھلا کر آپ کے زکوٰۃ کے پیسے کو کافروں پر بھی لگاتے ہیں. جیسے کہ عبدالستار عیدی گزرا دنیا کا ذلیل قسم کا انسان تھا. داڑھی اس کی اتنی بڑی تھی کہ آپ سمجھیں کہ پورا پاکستان اس کی داڑھی کے نیچے آ جائے.
لیکن یہ ہے کہ وہ پرلے درجے کا اللہ رسول کا دشمن تھا مسلم. شریف میں ہے کہ نہیں؟ میں ان جگہوں میں گیا جہاں پر لوگوں نے پارک بنا دیا، اس کے قریب ایک نالے کے قریب مسجد، میرا درس ہوتا رہتا ہے. لوگوں نے کہا کہ یہ جو کراچی کا ناظم تھا آپ سمجھیں گے، سمجھے بھیا، جو پہلا ناظم تھا اتنی بڑی اس کی داڑھی تھی، وہ کہتا تھا، آپ سمجھ گئے آپ؟ ایک ہے، کسی نے پوچھا کہ جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت میں کیا فرق ہے، بولو. مفتی محمود حسن گنگوئی سے پوچھا جماعت اسلامی اور تبلیغی جماعت میں کیا فرق ہے، تو حضرت اقدس نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا بھائی فرق واضح ہے، جماعت اسلامی میں جماعت پہلے، اسلام بعد میں ہے، اور تبلیغی جماعت میں دین کی تبلیغ پہلے، جماعت بعد میں. تبلیغی جماعت میں فرمایا کہ تبلیغ پہلے اور جماعت کیا، جماعت بندی بعد ہے. فرمایا کہ یہ تو بالکل آسان ہے. اور جب اس کا بانی مر گیا، بانی سمجھ گئے نا جماعت اسلامی کی، تو لوگوں نے تاریخ اس کی نکالی غفر لہ سے، کس کی مغفرت ہوگی، غین فا را لام ع، کس کی مغفرت ہوگی؟ کہا حضرت اس کی تاریخ نکل گیا غفر لہ، غفر لہ کا معنی مغفرت ہوگی. حضرت نے فرمایا وہی تاریخ ہے، حل غفر. کیا ذہن تھا، فرمایا غفر لہ کو بس لہو کو تبدیل کر دو، ہاں کو پہلے لہ، اللہ کو بعد میں، حل غفر. کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کی مغفرت ہو جائے؟ اتنی بڑی پیاری بات کی اس نے، کچھ فرق پڑ گیا. اب زکوٰۃ مصرف، اگر مصرف میں خرچ نہیں ہوں گے تو اس زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں ہے. انما الصدقات کائنۃ للفقراء. مولانا فقیر اور مسکین جہاں دونوں ساتھ آ جائیں تو معنی الگ الگ ہوگا، لیکن صرف فقیر آ گیا اب یہ مسکینوں میں شامل ہے. لیکن جہاں دونوں آ جائیں گے اللہ کو بڑا کرے تو پھر بعض معنی پر ایک دلالت کرے گا، بعض پر دوسرا. اور اگر یہ دلالت ایک میں سے آئے گا تو پھر پورا معنی اسی کے تحت آئے گا. اب فقراء کا معنی ہوگا فقیروں کے لیے، مسکینوں کے لیے صدقات ہے. اور یہاں قرآن میں آگا فقراء اور مساکین دونوں آگے تو پھر بعد معنی پھر تقابل ہوگا. دیکھو وہاں کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہ. فقراء اور مساکین دونوں آگے، اس لیے وہاں فقیر کا معنی ہوگا الفقیر الذی لا یملک شیئا. فقیر ہوا کہ جو کسی چیز کا بھی مالک نہیں، بخلاف المسکین، برخلاف مسکین کے. مسکین سوکھ دے، مسکین دغه دے. المسکین الذی لا یملک ما یکفیہ، بقدر کفایت ہو، کچھ اس کے پاس ہے، لیکن ما یکفیہ، لا یملک ما یکفیہ، اتنے کا وہ مالک نہیں ہے کہ جو اس کے لیے کفایت کرے. کچھ تو ہے. فقیر ہوا کہ اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اس وقت دونوں ہے. یہی قرآن کا قانون ہے جہاں ان المسلمین والمسلمات، اگر مسلمین آ گئے تو مومنین کو بھی شامل ہوگا. جہاں صرف المسلم، المومنین آ گئے مسلمین کو بھی شامل ہوگا. لیکن مسلمین اور مومنین دونوں آ گئے تو پھر مومن کا معنی الگ ہوگا، مسلم کا الگ ہوگا. کچھ بنا پڑ گیا. فقیر اگر آ گیا، اکیلا مسکین اس کے پاس نہیں ہے تو اب یہ فقیر اور مسکین دونوں کو شامل ہوگا. اور مسلم اکیلا آیا تو مومن کو بھی شامل ہوگا، مومن آیا تو مسلم کو بھی شامل ہوگا. لیکن اگر دونوں آ گئے فقیر اور مسکین، جیسے کہ سورۃ توبہ میں انما الصدقات للفقراء والمساکین، اب فقیر کا دوسرا معنی ہوگا، مسکین کا الگ ہوگا. اور دونوں آگے مسلمین اور مومنین آ گیا تو پھر مسلم کا معنی الگ ہوگا، مومن کا معنی الگ ہوگا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، دم دغه ذکر استاپ دغه. یا صرف فقیر آیا تو یہ مسکین کو بھی شامل ہے. اور ویسے میں نے عرض کیا کہ فقیر الفقیر الذی لا یملک شیئا، اور بخلاف المسکین مسکین، فالمسکین هو الذی لا یملک ما یکفیہ، کچھ تو اس کے پاس ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو اس کی کفایت کرے. تھکے تو نہیں ہم لوگ، چلے گا پتہ. انما الصدقات کائنۃ للفقراء، ان فقیروں کے لیے کہ الذین احصروا فی سبیل اللہ، جن کو روکا گیا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں. یہ صفہ والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد ہیں، جن کو روکا گیا اللہ کے راستے میں. لہذا تاجر فی سبیل اللہ کا اطلاق ہو گیا لیکن بہت کم ہوتا. لا یستطیعون، یہ موصوف صلہ مل کر کے صفت ہوں گی الفقراء کے لیے. یہ جار مجرور ثابتۃ کائنۃ خبر بنے گا صدقات مبتدا کے لیے. لا یستطیعون ضربا، یہ بھی حال بنے گا احسنوا کے نائب فاعل سے.
لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین کے اندر سفر کی طاقت نہیں رکھتے. یہ بھی حال یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگوں کو گمان کرتا ہے کہ یہ غنی ہے، من التعفف سوال نہ کرنے کی وجہ سے. تعرفهم، یہ دوسرا حال، تعرفهم بسیماہم، آپ ان کی نشانیوں سے، پیشانی کی نشانیوں سے ان کو پہچان لیں گے. یہ تیسرا حال. چوتھا، لا یسألون الناس الافا، چمٹ کر کے اصرار کر کے کسی سے کچھ نہیں مانگتے. وما تنفقوا من خیر، آگے ترغیب ہے، جو کچھ مال خرچ کرو گے فإن اللہ بہ علیم، اللہ اس کو ضرور جانتا ہے. وہ جڑا پترا ہوں تسی جڑا ہے، یہ من التعفف کا معنی لہجہ التعفف، وہ آپ ان کو غنی شمار کریں گے من التعفف لہجہ التعفف، سوال نہ کرنے کی وجہ سے. ایک ہے تعفف، سوال نہ کرنا سرے سے. دوسرا الحاق، الحاق کا معنی جمٹ کر کے، جم کر کے، اصرار کے ساتھ سوال. کچھ سوال تو کرتے ہیں لیکن اصرار کے ساتھ نہیں کرتے. وہ جواب میں آپ کو بات کر دوں. دونوں میں فرق بظاہری. الحاق لحاف سے، لحاف چمٹ جاتا ہے سردی میں آدمی کے ساتھ. تو بعض چندے والے، بعض اللہ کا والا سفیر کہتے ہیں بابا میرے پاس، ارے بابا بڑے سے کچھ بھی نہیں ہے، بابا آج کچھ بھی نہیں. ارے تو پھر میں کیا کروں، بڑے سے کو تالا لگاؤں. ارے بابا جب اللہ نے کہا آپ کو دے، ارے بھائی ایک شام کے ٹائم کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کے ساتھ میں آئے ہو. ارے بابا کچھ بھی نہیں ہے. سچے پڑ جاتے بڑھ جاتے. اس لیے تبلیغ والے غصہ ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ چندہ نہ مانگو. تبلیغ والے بندہ لیتے ہیں، مولوی چندہ لیتا ہے. بولو تبلیغ والے کیا کرتے ہیں؟ وہ بندہ لیتے ہیں، بندے کو پاگل بناتے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کہیں کہ جو کچھ بھی دے دو انشاءاللہ وہ ایسا کرے گا کہ اپنی بوڑھی ماں کا نکاح بھی کرائے گا سامنے والا. وہ بندہ لیتے ہیں. اور مدرسے والے کیا کرتے ہیں؟ چندہ لیتے ہیں. لیکن والبندہ خیر من الچندہ. بولو والبندہ خیر. تبلیغ والے بھی اسی طرح، اور ہمارے پیر حضرات وہ بھی بندہ لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ بندہ لیتے ہیں. رافضی بھی بندہ لیتے ہیں. یہ سب کے ہمارے مدرسے والے صرف چندہ لیتے ہیں. رافضی بندہ لیتے ہیں، قادیانی بندہ لیتے ہیں. سمجھتا؟ پیر حضرات بندہ لیتے ہیں، تبلیغی بھی بندہ لیتے ہیں. لیکن میرے لیے اچھا جب بندہ ان کے کنٹرول میں پورا آ گیا تو پھر چندہ کیا ہے؟ چندہ تو خود بخود ہے. جب مالک ان کے ہاتھ میں آ گیا مال کا تو مملوک تو خود بخود ہاتھ میں آ گیا. تو مدرسے والے ذرا پیچھے وہ چندہ لیتے ہیں اور تبلیغ والے اور پیر حضرات بندہ لیتے ہیں. والبندہ خیر من الچندہ. بولو والبندہ کیا ہے؟ والبندہ خیر من الچندہ. چندہ سے اس لیے تبلیغ والے کبھی بھی اپنا 1 روپے بھی آپ کو مدرسے میں نہیں دیں گے. وہ اس مولوی کو دیں گے کہ جس کے مونچھیں بالکل بلیڈ سے صاف ہو. بولو جس نے چلے لگایا اور سال لگایا، مونچھیں بالکل صاف ہو. دوسرا یہ کہ دھوتی باندھو. تیسرا یہ کہ رامن میں مکی ہو. بولو تیسرا کیا ہے؟ رامن مکی. اور چوتھا یہ کہ جب نام، چوتھی بات یہ کہ جب نام وصول کرنے کا موقع آ جائے تو اٹھے اور کہے پوری زندگی لکھ دو اللہ کے راستے میں، پوری زندگی لکھ دو. پوری زندگی لکھ دو پوری. یہ 4 باتیں ہوں تو پھر اس کو چندہ دیتے ہیں. الاول ان یکون موچو صافا، ان یکون موچو صافا بالبلیڈ. والثانی ان یکون صاحب الدھوتی. والثالث ان یکون مقیما فی رامن. والرابع ان یقوم عند الطلب ویقول پوری زندگی لکھ دو. سمجھتا ہے؟ یہ اس قسم کا پھر یہ ہر تبلیغ کو بھی نہیں دیتے. سمجھے؟ یہ 4 باتیں ہوتی ہیں، 4 شرائط یاد کر لیں. سمجھے؟ ویسے تو باتیں تو 6 ہیں لیکن چندہ کی یہ 4. کچھ بڑا پڑ گیا؟ اب خیال کر لینا. للفقراء الذین مولانا نے آپ سے عرض کرا تھا، دیکھو کم تو اکراما لزید، میں زید کے اکرام کے لیے کھڑا ہوں. اکراما مفعول لہ ہے. اگر آپ اور کریں گے کم تو کام کا فعل بھی آپ ہے اور اکرام کا فاعل بھی آپ ہے. کم تو کا فاعل بھی آپ ہے، یعنی قیام بھی آپ کا فعل ہے اور اکرام بھی. بولا سے یہ نکلا مفعول لہ اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے. بولو مفعول لہ اور فعل مذکور کا فاعل ایک ہوتا ہے. کم تو اکرام لزید، قائم بھی آپ ہے اور مکرم بھی آپ ہے. سمجھے؟ لیکن جہاں فاعل الگ الگ ہو تو
پھر مفعول لہو منصوب نہیں ہوگا، اس پر من جار داخل کرتے ہیں، جیسے کہ یہاں پر یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اب اللہ کا بنا کریے کہ یحسب جاہل، اس کا فعل یحسب ہے، گمان کرنے والے، اللہ کا بنا جاہل لوگ غنی سمجھتا ہے، لیکن جن کو گمان کرتا ہے وہ تو صحابہ ہے، یہ الگ ہے اور وہ جاہل الگ ہے. یا سب کسی اور کا فعل ہے، تعفف تو صحابہ کا فعل ہے، اس لیے مفعول لہو پر من داخل کر دیا. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ یہ 8ویں پارے میں بھی انشاءاللہ مسئلہ اس کا آئے گا. یہ آپ کا بہت بڑا مسئلہ میں نے حل کر دیا. فلا تو گڑ گڑو لہذا گڑ گڑ نہ کرو. آیا مسئلہ سمجھ؟ دوسرا مسئلہ وہ یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا کہ جب نفی کلام مقید پر داخل ہوتی ہے تو پھر قید کی نفی ہوتی ہے. لیکن کئی مثالیں میں نے آپ کو دی. ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ولا تكونوا اول كافر به وقالت الله ذلول ترسل لا يسألون الناس الحافا. یہ سب اسی کے یہاں قید اور مقید دونوں کی نفی ہے. اگر آپ عبد القاہر جرجانی کے قاعدوں کو لیں گے، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ صحابہ چمٹ کر کے سوال نہیں کرتے، ویسے کرتے سوال، جبکہ مقصد یہ ہے کہ صحابہ سرے سے سوال ہی نہیں. سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ سرے سے دو چیزیں، ایک سوال اللہ کو بنا کر کیا ہے، سوال کرنا جہاد کے لیے. میرے نبی نے مسجد میں اعلان کیا اقرضوا اللہ قرضا حسنا، یہ خود چندہ ہے جہاد کے لیے اور کسی اور کے لیے. صحابہ جب آپ کو پتا ہوگا مشکات عمل میں آپ نے پڑھا کہ ایک جماعت آ گئی اور کمبل جیسے موٹے موٹے کپڑے ان کی بدنوں پر تھے، کپڑے پھٹے ہوئے تھے. میرے نبی کا آنسو آ گیا، قربان جب صلی اللہ علیہ وسلم. گھر میں گئے واپس آ گئے، گھر میں آ گئے واپس آ گئے. کہنے لگے کہ کون ہے جو ان پر صدقہ کرے؟ تو صحابی کہتا ہے کہ لوگ دوڑے، اس نے کچھ لایا، اس نے کچھ لایا، اس نے کیا لایا. فرمایا دو ڈھیر مال کے جمع ہو گئے. پھر میں نے دیکھا میرے نبی مسکرا رہا تھا اور چہرہ مبارک کھل رہا تھا ان غریبوں کے لیے. یہ تو چند کی ہے کہ نہیں، اپنے ذاتی کے لیے اس کی اجازت نہیں ہوگی. لا يستطيعون نظر وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. تو لا يسألون الناس الحافا کا جواب میں نے آپ کو دے دیا. وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں بالليل والنهار، رات دن، سرا انفاق سر وعلانیۃ. مفعول مطلق بنے گا یا حال کونہم مسرین و معلنین، جو اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں رات اور دن، حال کونہم مسرین و معلنین، درحال کی چھپا کر کے درحال کے کھل کر کے. یہ ہو گیا مبتدا. الذین فلہم اجر، مبتدا شرط کے معنی کو مبتدا میں اس لیے خبر پر فادا کر، انہی کے لیے اجر ہے ثابتا عند ربہم، اجر سے یہ حال بنے گا. ولا خوف علیہم، مستقبل میں جہنم وغیرہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا. ولا هم يحزنون على ما فاتهم، اور جو کچھ ان سے چھوٹ گیا اس پر کسی قسم کی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. ارے مولانا مل گیا نہیں مل گیا. اس کے بعد بتاتے ہیں سود خور الذین یاکلون الربا. بھائی صدقے کے ساتھ سود کو کیسے ذکر کر دیا؟ پہلی بات تو تبلیغی ربط میں نے آپ کو بتا دیا، آسان سی بات کہ صدقے کے لیے ضروری ہے وہ اخلاص نیت کے ساتھ ہو، من نہ ہو، اس میں اذان نہ ہو، ریاکاری نہ ہو، برا مال بھی نہ ہو، صحیح مصرف میں کھپ جائے اور سود کے پیسے سے ملو، بس بات ختم ہو گئی. اس وجہ سے سود کو ذکر کر دیا. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ سود کا تذکرہ اس لیے کیا یہاں پہ، اس لیے سود کا ذکر کر دیا. سود میں بھی مال کو بڑھایا جاتا ہے اور صدقہ بھی مال کو بڑھاتا ہے. وما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون به وجه الله فأولئك هم المضعفون. جب زکات آپ دے دیں گے اس سے مال بڑھے گا، اللہ بڑھا دے گا. زکات دینے سے بھی مال بڑھ جاتا ہے، برکت آ جاتی ہے، اور سود میں بھی مال بڑھ جاتا ہے. سمجھے؟ تو بڑھوتری میں دونوں کے دونوں شریک ہے، اس لیے سود کا تذکرہ کر دیا. اور تیسری بات، اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں، صرف الطاف نگر بولو. تیسری بات اگر بھی نہیں مگر بھی نہیں بلکہ کیا، صرف بھائی جان بھائی الطاف نگر. وہ یہ ہے کہ یہ چونکہ صورت توحید، اس بات رسالت، جہاد فی سبیل اللہ اور الگ انفاق فی سبیل اللہ، جہاد کے لیے پیسہ خرچ کرو، لیکن وہ جو حلال نہ ہو، سود حرام خرچ کرو گے، حرام والا مجاہد کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا. اس لیے ہمارے ساتھیوں نے جب لوگوں نے جہاد کے نام پہ لوگوں کو پرچیاں پھینکتے رہتے اور لوگوں سے بھتہ لینا شروع کر دیا تو پھر نتائج کامیابی کی بجائے ناکامی میں بدل گئے. سمجھے؟ جہاں بھتہ لینا شروع ہو گیا لوگوں سے اور لوگوں کی جان سے کھیلنے لگے تو پھر کامیابی نہیں ہوئی، پھر ناکامی ہوئی. اس کا خیال رہے.
الذین مرفوع معنی مبتدا بنے گا، الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، یہ مبتدا ہوگا، لا یقومون من قبورہم، یہ اپنے قبروں سے اٹھیں گے نہیں، الا قیامن، یہ مفعول مطلق بنے گا، الا قیامن قائلا، ہاں اس طرح اٹھیں گے، کما یقوم الذی، جیسے کہ کھڑا رہتا ہے وہ شخص، الذی یتخبطہ الشیطان، جس کو خبطی بناتے اور اس کے حواس باختہ کر دیتا ہے شیطان اس کو، من المس سے چھو کر کے، شیطان سے مراد جن آتے ہیں، آپ نے جن والے کو دیکھا کس طرح کھڑا آتا ہے، اس کا وہ کھڑا یہ ہوتا نہیں ہوتا، اسی طرح کہتے ہیں سود خور قبر سے اٹھے گا۔ الذین یاکلون الربا، جو لوگ ربا کھاتے ہیں، مبتدا ہوگا موصول صلہ، موصول مرفوع معلوم مبتدا، لا یقومون من قبورہم، اپنے قبروں سے اٹھیں گے نہیں، الا قیاما قائلا، مگر اس طرح اٹھیں گے کما یقوم الذی، جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص، یتخبطہ الشیطان، جن اس کو یہ کہ خبطی بناتا ہے اور بہاوا اس کو حواس باختہ بنا دیتا ہے، من المس سے چھو کر کے اس طرح اٹھیں گے۔ یہ کیوں؟ ذالک العذاب، ذالک کا مشابہ عذاب ہے، یہ عذاب کیوں ہے؟ ذالک ثابت بانہم، یہ اس وجہ سے کہ قالوا انما البیع مثل الربا، کہ بیع جو ہے وہ ربا کی طرح، مانا کہتے ہیں کہ جی ربا کی حلت میں تو کوئی شک نہیں ہے، بیع بھی ربا کی طرح ہے، حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا انما الربا مثل البیع، اعتراض اوپر تھا کہ تم ربا کیوں کھاتے ہو، سود کیوں کھاتے ہو، سود حرام ہے، تو کہنے لگے سود بیع تو سود کی طرح ہے، اور آپ کو پتا ہے مثل الربا، مثل یا کا مشبہ بھی ہمیشہ اقوا ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ربا کی حلت کبھی ہے، اس میں تو شک نہیں ہے، بیع اس کی طرح ہے۔ اس کو آپ نے مختصر معنی میں اس کا خانہ خراب کیا، التشبیہ المقلوب کہتے ہیں اس کو، التشبیہ المقلوب والمعکوس، معکوس، تشبیہ معکوس اور مقلوب، جیسے کہتے ہیں وجہ زید کالقمر، زید کا چہرہ چاند کی طرح ہے، وجہ زید کالقمر، لیکن ظالم جب زید پر عاشق ہوتا ہے تو سمجھو کیا کہتا ہے، کہتے ہیں القمر وجہ زید، بولو القمر مشبہ بھی تھا، اس کو اٹھا کر مشبہ بنایا، اور وجہ زید وہ مشبہ تھا، اس کو مشبہ بھی بنایا، القمر، ارے چاند تو میرے زید کی چہرے کی طرح ہے، یہ تشبیہ مقلوب ہے اور تشبیہ معکوس ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جی ربا کی تو حلت میں شک ہی نہیں ہے، بیع ربا کی طرح ہے، زید کل اسد ہے، اسد مشبہ بھی وہ اقوا ہے اور زید مشبہ اضعف ہے، تو یہ بھی بتا رہا ہے مشبہ بھی ربا ہے، وہ تو ہے اس کی حلت کبھی ہے، باقی البتہ یہ ہے کہ بیع میں ہو موصل، یہی حرامی فرق ان میں تھا۔ ذالک بانہ یہ عذاب اس لیے ثابت بانہ قالوا انما البیع مثل الربا، بیع ربا کی طرح ہے، حالانکہ وقت احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا، ربا کو حرام قرار دیا۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، جس کے پاس نصیحت آ گئی حرمت کی، جس کے پاس ربا کی حرمت کی نصیحت آ گئی، فانتہا عن اکل ربا، ربا کھانے سے باز آ گیا، فلہ ما سلف، اس سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے وہ اس کے فائدے میں اس پر گرفت نہیں ہوگی۔ بھائی آج ہفتے کے دن ربا کی حرمت کا حکم آ گیا، لہذا اس سے پہلے پچھلے مہینے کے اندر رجب میں اور یہ کہ جمادی ثانی میں جو کچھ کھایا ہے اس پر گرفت نہیں ہوگی، چونکہ اس وقت حرمت کا حکم نہیں آیا تھا، حرمت کا حکم آ جائے۔ فمن جاءہ موعظۃ من ربہ، اللہ کی طرف سے جب نصیحت آ گئی ربا کی حرمت کا، وانتہا، اور کھانے سے باز آ گیا، ابھی باز آ گیا، فلہ ما سلف، لہو خبر مقدم بنے گا، ما سلف موصول صلہ مبتدا مؤخر، اس کے لیے اس کے فائدہ کے لیے جو کچھ گزر چکا اس پر، وامرہ الی اللہ، لیکن امر باطنی اس کا اثر مسئلہ یا مستقبل میں اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے کہ مستقبل میں اللہ اس کو بچائے یا نہ بچائے۔ ومن عاد الی اکل الربا، جو ربا کھانے کی طرف لوٹ کر کے آئے گا، اولئک اصحاب النار، یہ جہنم یہ ہم فیہا خالدون، ہمیشہ رہیں گے جہنم کے اندر۔ اس کے بعد سمجھو یمحق اللہ ربا، اللہ ربا کو اللہ مٹا دیتا ہے، ویربی الصدقات، اور صدقات کو اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ بڑھا دیتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار نصیب، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا کل کفار نصیب، ہر ناقدر گناہگار کو، ہر قسم کے ناقدر، کفار کا ترجمہ ناقدر کرا، ہر ناقدر اور گناہگار کو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ محبوب نہیں رکھتا۔ یہ سالب کلی ہے، اور سالب کلیہ کے اندر سلب جزئی تو خود بخود ہے، سلب جزئی کا تعلق سالب کلیہ میں بھی ہے اور سالب جزئی کے اندر بھی ہے، سمجھ گئی ہے کہ
واللہ لا يحب كل كفار نسیم. مولانا آسان سی مثال ہے، کتیے کے 8 بچے ہوتے ہیں، کتیے کے 8 بچے ہوتے ہیں اور بکری کے 2 یا 1، اور کتا کوئی نہیں کھاتا. بکریاں روزانہ لاکھوں بکریاں، کروڑوں بکریاں روزانہ کٹتی ہیں، لیکن باہر جاؤ تو دیکھو کہ ماشاءاللہ ریوڑ ان کے ریوڑ، سمجھے، ریوڑ ان کے ریوڑ. تو بکریاں کھاتے بھی زیادہ ہیں، اور بکری 2 بچے دیتی ہے یا 1 دیتی ہے، پھر بھی ماشاءاللہ وقتی طور پر تو تھوڑے ہیں لیکن بعد میں برکت ہے چونکہ حلال ہے. اور کتا بچہ زیادہ، کتیا زیادہ بچہ دیتی ہے، بچے زیادہ دیتی ہے، وقتی طور پر وہ زیادہ نظر آتے ہیں لیکن حرام ہے، بعد میں ان کے نظر نہیں آتے. آج جامع صدیق کی کتاب ہے کتے بہت ہیں، باقی جگہوں میں کتے نہیں ہیں. تو یہ ہے حلال اللہ کا بھلا کر وقتی طور پر تھوڑا نظر آتا ہے، بعد میں اس کی برکت ہوتی ہے، اور حرام وقتی طور پر زیادہ نظر آتا ہے لیکن بعد میں جا کر کے پروردگار اس کی برکت کو ختم کر دیتا ہے. اڑے بزرگان دین کچھ پلا پڑ گیا نہیں پڑ گیا، یہ ہے ہوں تسی جیڑا ہے ہوں تسی چھٹی کرو اور جاؤ. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاۃ یہاں چھوڑ دو. انشاءاللہ ظہر کو آ جانا. میں گرم ہو چکا ہوں، ابھی آہستہ سے میں گرم ہو رہا ہوں. منکرین حدیث ابھی تک کتاب بتاؤ، کتاب بولے